الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحاب الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وعن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فجعلها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق علیہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی نماز جماعت میں یہ بازار اور گھر میں نماز پر 27 درجے 27 درجے زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو، پھر مسجد میں آتا ہے اور نماز کے ارادے سے اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نماز ہی کے لیے گھر سے نکلا ہے، ارادہ نماز ہی کا ہے، تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکی رکھتی ہے، یعنی انتظار نماز وہ ایسا ہے جیسے کوئی نماز میں ہے، اور فرشتے ان نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے، جب تک کہ وہ اس مجلس میں ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کی بخشش کر، اللہ اس کی توبہ قبول کر، جب تک کہ اس نے اس مجلس میں کسی کو تکلیف نہیں دی یا کوئی دنیا کی بات نہیں کی۔ دوسرے حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں لکھ دیں اور برائیاں بھی، پھر ان کو واضح فرمایا، نیکیوں کو برائیوں کو۔ پس جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرے نہیں، صرف ارادہ کرے، تو اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ
اس بندے کو کامل نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس پر عمل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 700 تک، اس سے بھی 2 چند، اس سے بھی 2 چند۔ اور اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ اور قصد کرے اور اس گناہ پر عمل نہ کرے تو اللہ پاک اس عمل نہ کرنے پر، ترک گناہ پر، اس کو ایک کامل نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس گناہ کو کرتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے پورا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور سامعین مکرم، یہ جو درس مبارک ہے یہ احادیث شریفہ کا ہے، اور جیسے میں پہلے عرض کیا یہ مبارک کتاب جس سے میں احادیث آپ کو روزانہ ترجمے کے ساتھ، کچھ تشریح کے ساتھ سنا رہا ہوں، یہ بہت عظیم محدث، بہت عظیم ولی اللہ، بہت عظیم بزرگ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب ہے احادیث کی، جس کو ریاض الصالحین کہتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور مبارک کتاب ہے، اور واقعی یہ نیکوں کا باغ اور نیکوں کے لیے ایک جنت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے رب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو اپنا کلام قرآن مجید عطا کیا، وہ بھی ایک نعمت ہے جس کو ہم تراویح میں سن رہے ہیں، اور جس کو پڑھنے کی سعادت خوش بختوں کو حاصل ہے، جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس کے دیکھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بڑی برکات ہیں قرآن پاک کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی۔ اللہ پاک اس کی قدردانی کی توفیق۔ اسی طرح یہ احادیث پاک کی نعمت ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں، اقوال مبارکہ ہیں، اور پوری امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ کے کروڑ ہا رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت گرامی پر، امت کے اولیاء کرام پر، علماء کرام پر، کہ یہ باغ انہوں نے خیر القرون سے آج تک سجائے ہیں، اور تا قیامت یہ باغ سجے رہیں گے اور امت کو فائدہ ہوگا۔ سامعین محترم، اکثر آپ میں سے وہ حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ دینی محبت اور تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ روزانہ ہم آپس میں یہ مواصلات کے ذریعے ہماری یہ مجلس ہے، اس کو آپ جنت کا باغ بھی تصور کر سکتے ہیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی محفل ہے، اس کو بہت ادب، بہت محبت کے ساتھ ہم کو سننا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ۔ میں اللہ پاک کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے برکات سے جو حدیث مبارکہ ہیں اور رحمتوں سے، برکتوں سے انشاءاللہ ہم کو مالا مال فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے، اور ان کے بعد امت کے علماء ہیں۔ علماء امت کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں
تو انبیاء علیہ السلام خیر لے کر اس دنیا میں آئے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور ان کو طعنے ملتے تھے، بڑے اخلاق سے انہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ لوگوں نے ان کو مجنون کہا، لوگوں نے کیا سے کیا ان کو کہا اور ان کو اذیتیں دی، ان کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خیر کا بہت بڑا ذریعہ تھے، اور وہ یہی صدا لگاتے تھے کہ دیکھو اے قوم، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آئے ہیں اور تم کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ قوموں نے نہیں مانا تو بالآخر اللہ نے ان لوگوں کو، چاہے وہ شخصیات تھیں جیسے فرعون، قارون، حامان، نمرود وغیرہ، اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قوموں نے، عاد، سمود، قوم لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم، جو کچھ کیا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین، خاتم الرسل ہیں۔ دعویٰ کیا لوگوں نے ان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت رسالت کریں گے، میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ ایسے دجال گزرے، اور قریب زمانے میں انگریزوں نے ایک عظیم دجال مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو بنایا، اور وہ ملعون اس کو آدمی دیے، اور انگریزوں نے اس کی سرپرستی کی، اس کے لیے ٹوڈی پیدا کیے، اور آج تک ان کی سرپرستی وہی ملعون کر رہے ہیں، مال کے ذریعے، دنیا کے ذریعے، عہدوں کے ذریعے، اور ان کو پالا پوسا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے، یہی دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ دفاع کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناموس رسالت کا دفاع کرے، ہر طرح جیسے بھی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ یہ غلام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے۔ تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو ایک طویل عرصہ ہے، اس میں امت کی رہنمائی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو وارث بنایا اس خدمت کے لیے، اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ وہی کام کریں گے۔ اور الحمدللہ علماء نے آج تک کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں کی، ہر جگہ اللہ کے دین کو پہنچایا، مشقتیں برداشت کی۔ انگریز کے زمانے میں پھانسی چڑھے، بٹیوں میں چونے میں جلائے گئے، پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا۔ انگریز ذلیل ہو کر اس خطے سے نکلا، یہ ان علماء کی قربانیاں تھی، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ اس مختصر وقت میں اشارہ ہی کرتا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ آج بھی علماء ہر جگہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بعض بدبخت جیسے انبیاء علیہ السلام کے وقت دشمن تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ رحمانی قوت بھی ہوگی، شیطان کی قوت بھی ہوگی، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج بھی اس ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ لبرل کے نام سے بے دین و گمراہ، بے حیا، ان میں عورتیں اور مرد گمراہ اور بے دین، جو اس عذاب کے وقت بھی اللہ کا خوف ان میں نہیں ہے۔ جب بھی زبان کھلتی ہے تو علماء کے خلاف۔ بھئی علماء تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہیں، علماء نے مسجدیں کھلوائی ہیں، بدبخت کمینوں، یہ کس لیے کیے ہیں کہ اللہ کا نام بلند ہو، ہمارے اوپر خدا کا رحم آئے، کرم آئے۔ کسی مسجد سے کوئی کرونا اب تک نہیں پھیلا۔ یہ جتنے کیس ہوئے ہیں، ایک بدبخت ہے جس کے منہ سے زہر اگلتا ہے، اعتذار حسن کیا بلا ہے، کہاں کے یہ؟ بھئی تم
اپنے اوقات کو تو دیکھو، قل اللہ احد و سورۃ کوثر تم پڑھ نہیں سکتے، نام کے مسلمان ہو، اور اٹھ کے جی مولویوں کو گرفتار کرو، سب کو گرفتار کر لو، تم سب کو گرفتار کر لو۔ تیرا وہ چیلا جو سندھ میں بیٹھا ہے بدبخت، یہ کورونا پھیلایا کس نے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اس پر نہیں بات کرتے۔ اور علماء کو علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سامعین سے کہتا ہوں جو دنیا بھر میں ہو، ہم نے کون سا نقصان تمہیں پہنچایا؟ ہم نے اللہ کے دروازے کھلوائے تو یہ اس ملک کے لیے فائدہ ہے، ملک کے لیے فائدہ ہے۔ اگر بے دینی ہوگی تو کوڑے غضب کے برسیں گے، چور ڈاکو کہیں کہ ملک سارا تم نے لوٹا۔ جتنے کیس ہیں بد کرداری کے اور کرپشن کے وہ تم پر ہے، کسی ایک ملا پر نہیں ہے۔ ملا تو اس وقت الحمدللہ پورے ملک میں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے لیے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، اور نہ ان کا حق اس ملک میں سمجھا جاتا ہے۔ وہ ملا تو تمہارے لیے جگہ جگہ ریلیف پہنچا رہے ہیں، یہ ملا سب سے آگے ہے اس میں الحمدللہ۔ ایسے بدبختوں کی باتوں پر توجہ نہ کیا کریں، گرفتار اللہ تمہیں کرے گا، ذلیل اللہ تمہیں کرے گا۔ ملاؤں کو ذلیل کرنے والے اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ مولوی کا معنی اللہ والا، تم کسی کا ہو تو مولوی بھی کسی کا ہے۔ بہرحال یہ غلاظت بکتے ہیں۔ اب مرنے والا اسی طرح مردار ہو جاؤ گے، خدا کے آگے جا کیا جواب دو، منہ کالا کر رہے ہو۔ علماء نے الحمدللہ اس وقت علماء نے انتظامیہ کے ساتھ اور جتنے ہمارے ملک کے مقتدر طبقات ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک کیا، دونوں کا آپس میں جوڑ جا رہا ہے۔ مسجد میں جتنی صفائی ہے، آگے یہ دیکھو بھی یہ مسجد ساری ہماری کتنا صفائی ہے، کسی اور ادارے میں جاؤ ایسی صفائی ہے؟ سارے انتظامات علماء نے کیے ہیں۔ اب یہ خود بے نماز ہیں، گمراہ ہیں، بے دین ہیں، اس لیے ان کو اللہ کے دروازے کھلے ہوئے برے لگتے ہیں۔ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، منڈیوں میں کیا ہو رہا ہے، سب جگہ ہو رہا ہے، صرف ایک مسجد ملا۔ اسی طرح تم موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرو، ڈوب مرو، تم مرو گے اور ملا کو اللہ عزت دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور دی ہے۔ تمہاری عزتیں فانی ہے، کل وزیر آج آنسو بہا رہے ہیں، کل صدر آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کل فلاں آج یہ حال ہے۔ اللہ نے ملا کو عزت دی، شرف دیا، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اس سے بڑھ کے اور اعزاز کوئی نہیں۔ اور ان مشکل حالات میں ساری دنیا چیخ رہی ہے، ملا نے بھی کہیں چیخ و پکار کی ہے؟ نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کا۔ بہرحال یہ میں نے ضمناً باتیں کی ہیں کہ یہ ملا کی برکت ہے کہ آج تمہیں احادیث مبارکہ کا یہ درس دیا جا رہا ہے۔ وہ تو تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، سب کو سمجھ عطا کرے۔ بے حیائیوں کے خلاف بات کرو، ادھر کر نہیں سکتے، بے حیائیوں کو روج دے رہے ہو۔ تم سے تو وہ کافر آگے بڑھ گئے جنہوں نے اذانوں کی اجازت دی، مسجدیں کھولیں، جگہ جگہ کھول رہے ہیں، چائنا میں دین کو آزادی دے دی۔ شرم نہیں آتی؟ نام اسلام کا لیتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور کام منافقوں والے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عقل دے، نہیں تو اللہ اپنے ہی فیصلے ان پر صادر فرما دیں۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ الحمدللہ جیسے میں لگا ہوا ہوں اور علماء بھی ہر جگہ خیر خواہی کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ آج ملک میں دین ہے، اسلام کی بقا ہے، یہ علماء کے صدقے ہے، اللہ تبلیغی جماعت کے صدقے ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے۔ آج 2 حدیثیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کو غور سے ذرا میں نے ترجمہ دونوں حدیثوں کا کر دیا۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جو مسلمان گھر سے وضو کرے اور مسجد کو آئے، یہ آج کل لاک ڈاؤن نے ایک کام کر دیا ہے کہ تمہیں یہ نصیب ہو گیا، ورنہ جو بھی ہے گھر میں اچھے بھلے غسل خانے، مسجد جاؤ وضو کرو۔ صحیح طریقہ یہ ہے
کہ آدمی گھر سے وضو کرے، اس حدیث پر نظر رکھو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو گھر سے وضو کرے، وضو گھر سے کرے، اچھی طرح کرے، اچھی طرح وضو بھی سمجھو سنت کے مطابق، وضو بھی سیکھو۔ یہ علماء بتائیں گے، یہ بیرسٹر نہیں بتائیں گے جن کو قل اللہ احد اور سورۃ کوثر کا پتہ نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ علماء بتائیں گے اچھا وضو کیسے ہے۔ پانی زائد مت خرچ کرو۔ عموماً میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، جب آدمی ٹوٹی کھولتا ہے، کوشش کرو لوٹے سے، میں لوٹے سے وضو کرتا ہوں، میرے پاس کھلا پانی ہے، گھر میں بھی ٹوٹی کھلی ہے، گھر میں بھی لوٹا استعمال کرتا ہوں وضو کے وقت، اور یہاں بھی مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہے اعتکاف ہو تو ادھر۔ میں نے اس کا تجربہ، آپ بھی ایک دن اس نیت سے ٹوٹی کھولو، نیچے بالٹی رکھو اور وضو کرو، تو آپ نے استعمال 1 لوٹا پانی کیا اور 3-4 لوٹے پانی آپ کا ضائع ہو گیا۔ اب یہ پانی کا ضائع کرنا، دیکھو اسلام اتنی بڑی دولت ہے، یہ علماء سکھاتے ہیں پانی مت ضائع کرو، یہ تو کھول دیتے ہیں، پرواہ نہیں، خرچہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے تو دریا کو کیا فرق پڑتا ہے، وہاں بھی فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لو، حساب ہوگا۔ تو فرمایا اچھی طرح وضو کرے، پانی ضائع نہ کرے، اور صحیح سنت کے مطابق وضو میں فرائض ہیں وہ بھی پورے کرے۔ وہ سیکھنا پڑے گا، وہ بھی ملا کے پاس آنا۔ یہ تمہیں ملا سے اس لیے دور کرتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ سکو، نہ عبادت کر سکو، نہ دین کا پتہ ہو، بس جانوروں کی زندگی گزارو۔ تو وضو اچھی طرح کرے گھر سے، گھر میں مومن، اور مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے نکلے، نماز کے لیے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، اسی ارادے نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ تو فرمایا اس مومن کو ہر قدم پر 1 درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا آؤ نا، جہاں سے آپ آتے ہو مسجد کو، اور دیکھو آپ قریب ترین مکان جو ہوتا ہے وہ بھی 40-50-100 قدم بن جاتے۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضیلتیں سنی تو قدم پھر چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، ایسے نیک بخت تھے۔ تو فرمایا ہر قدم پر 1 درجہ اللہ اس کا بلند کرتے ہیں۔ جو گھر سے وضو کر کے مسجد نماز کی نیت سے، کسی اور غرض سے نہیں، نماز کے لیے آ رہا ہے، تو 1 درجہ اور 1 گناہ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے فائدے ہوئے۔ اچھا پھر مسجد میں آ گیا، مسجد میں آتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی جلدی آ جاتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو یہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بناؤ، جب بھی مسجد میں پہلے آ گئے، اب انتظار ہے کہ بھئی نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا، ابھی 5-10 منٹ باقی ہیں، اگر وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھو، وہ وقت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، تلاوت شروع کر دو، غافل نہ بیٹھو۔ تو یہ آپ جو انتظار میں بیٹھو گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جاؤں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام پر، قربان جاؤں اپنے علماء کرام پر جنہوں نے یہ ہیرے جواہرات ہمیں پہنچائے۔ پھر آگے فرمایا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک انتظار نماز میں ہے تو یہ نمازی شمار ہوگا، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر بعد میں بھی اگر یہ بیٹھا ہوا ہے، ہوتا ہے بھئی ابھی نماز پڑھ لی، پھر بیٹھ کے اپنا ورد وظائف کرتا ہے، فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ فرشتے اس نمازی کے لیے جو گھر سے وضو کر کے آیا، گھر سے کر کے آیا کرو، اچھا گھر سے کر کے وضو آیا، ہر قدم پہ درجہ بلند، ہر قدم پہ گناہ معاف، اور یہ آیا مسجد میں، اب جتنی دیر انتظار میں ہے تو بھی نماز کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ نماز پڑھ گیا اور اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم ارحمہ، اللہ اس نمازی پر رحم کر دے۔ فرشتوں کی دعا، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اس پر رجوع فرما، اس کی توبہ قبول کر لے۔ فرمایا
جب تک اس مجلس میں یہ کوئی غلط کام نہ کرے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دے۔ بعض ہوتے ہیں نا نمازی پھر گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں، نہ، اپنا اسی نمازی حالت میں مشغول ہے، اسی طرح آرام سے بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں۔ ما لم یؤذفی ما لم یحدث، باتیں بھی دنیا کے نہیں۔ ہمارے لیے شیطان پھر یہ بوا کھولتا ہے، باتیں دنیا کی باتیں بھی نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد بھی، تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ کی عادت بنائیں، مسجد کو باوضو ہو کر جائیں، اور وضو بھی علماء سے سیکھیں۔ علماء بتائیں گے کہ وضو کیسا ہے، اچھی طرح وضو کا حکم فرمایا، اچھا وضو کرے، اس میں پانی کا اسراف نہ ہو، اس میں پورا سنت کے مطابق سارے اعضاء جو دھونے ہیں اس طرح کرے، تو وہ اچھا وضو وہی ہوگا۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت گرامی میں سے، یاد رکھو ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جہاں صحابہ کرام کو اپنا سردار سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، محسن سمجھتے ہیں، ان کی غلامی میں سعادت سمجھتے ہیں، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بھی غلام ہیں۔ اہل بیت گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بیویاں مبارک ہیں، اولاد مبارک ہیں، جو بھی خاندان کہلاتا ہے ان کا بھی احترام ہمارے نزدیک بہت ضروری ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحابی ہیں، وہ اہل بیت گرامی میں سے نہیں ہیں، لیکن حضور کے لاڈلے ابو ہریرہ ہیں، ہم ان کا بھی تعریف کرتے ہیں، ان پر بھی ہم رحمت کے الفاظ بولتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، حضور پاک کے بڑے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بہت عظیم صحابی ہیں، بڑے سنت کے پابند، ان کے ہر عمل کو معیار سنت قرار دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو عبداللہ کیسے تھے۔ یہ سارے صحابہ سنت کے عاشق تھے، شکل، صورت، لباس، اخلاق میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے اور بڑے عالم تھے بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک میں لعاب ڈالا تھا اور پھر ان کے لیے دعا کی تھی، اور یہ بھی فرمایا اللہ ان کو فقیہ بنائے، اللہ ان کو دین کی سمجھ، بہت سمجھدار، ہر طرح عالم بڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث پاک ایک قدسی کہلاتی ہے جو اللہ پاک سے روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ بھی علماء سے پوچھو، درس کا وقت کم ہوتا ہے ہمارا، تو یہ بھی علماء کے پاس، ان کو نہیں پتا حدیث قدسی کیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں پتا، ان کو یہی بے دینی اور گمراہی کا پتہ ہے۔ رات دن اللہ انہیں سمجھ دے، ہدایت دے، تاکہ اس طرح کے بول بند کریں۔ خیر، تو یہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، نیکیاں لکھ دی ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان کو واضح بھی کر دیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ اب کوئی کہے مجھے نیکی کا کچھ پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا، مجھے برائی کا نہیں پتہ، تو وہ اپنی جہالت دور کرے، کیونکہ اللہ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی، سب، اور ان کو واضح بھی فرما دیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، دونوں کو واضح کر دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم معلومات کریں، اگر نہیں معلوم، عموماً معلوم تو ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نماز نیکی، تلاوت نیکی، درود شریف نیکی، ذکر نیکی، صدقہ خیرات نیکی، زنا برائی ہے، گناہ ہے، شراب، جوا، اور یہ جتنے بھی گندے کام ہیں، سود ہے، یہ موٹی موٹی باتیں سب کو پتہ ہے، خاص کل مسلم معاشرے میں ان کو نہیں پتہ۔ یہ جو باہر کے پڑھے لکھے ہو وہاں جاتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن 30 پارے ہے کہ 40 پارے ہے، ان کی بات نہیں کرتا۔ لیکن عام مسلمان الحمدللہ بچپن سے نیکی اور برائی کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر نہیں سمجھتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں علماء سے پوچھو، تمہیں نہیں پتا تو عالم اللہ بھی ادھر بھیج رہے،
جاؤ علماء سے پوچھو، تمہیں نہیں پتہ، علماء بتائیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور کہیں آپ کو یہ چیز، یہ فہرست نہیں ملے گی، یہ آپ کو مدرسوں علماء سے ملے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو بھی پیدا کیا، لکھا، اور برائی کو بھی، دونوں کو، اور پھر واضح بھی کیا، اس کو بیان بھی کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اللہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیکی ہے برائی، سب کو واضح کیا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو کتنے خوش بخت ہو۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے، سبحان اللہ، یہ نیت پر ہے نا یہ حدیث، کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا، پہلی حدیث بھی نیت پر ہے کہ گھر سے نیت کر کے نکلا تو اتنی بڑی کمائی اس کو مل رہی ہے نماز کے لیے۔ اس حدیث میں بھی ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، میں یہ اچھا کام کروں گا، اور کر نہیں سکا، صرف نیت کی، تو فرمایا اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، نہ کرنے پر بھی۔ جو نیکی کا ہے، اس لیے یہ تبلیغ والے کہا کرتے ہیں نا بھئی ارادہ کرو، ہم کہتے ہیں وہ ارادے سے کیا بنتا ہے؟ نیکی کا ارادہ بھی آدمی کرے کہ میں یہ نیکی کروں گا، اس پر اگر وہ نیکی نہیں بھی کی، ایک کامل نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کتنا مہربان۔ اور اگر وہ نیکی کر لی تو فرمایا 10 ثواب ملیں گے، ایک نہیں، اللہ اس ایک کے بدلے 10، اور آگے فرمایا 700، اور آگے فرمایا دو چند، اس سے بھی دو چند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ ثواب بڑھا دیں، تو قرآن میں ایک آیت میں فرمایا، پھر فرمایا اور آپ بڑھا دیں، تو فرمایا بغیر حساب۔ تو یہ وہ قبولیت دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک نیکی پر لازم 10 کا ثواب ملے گا، صرف ارادہ کرنے پر 1 ثواب ملے گا، نہیں کیا تو بھی، اور کر لی انہیں کی تو 10 گنا ثواب، اور 700، اور دو چند، اس سے بھی دو چند، اس کا کوئی حساب نہیں، وہ پھر نیت پر ہے، جس کی نیت جتنی بڑھیا ہوگی اس کو اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ ذخیرے ہیں، اللہ کے رحمت کے خزانے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس کے مقابلے میں کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن پھر وہ گناہ نہیں کیا، ترک کیا، میں جوا کھیلوں گا، میں شراب پیوں گا، میں یہ کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا اور پھر نہیں کیا، تو اس ترک کے گناہ پر، نہ کرنے پر اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اور اگر وہ گناہ اس نے کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں بھی اس طرح ہوتا ہے جیسے نیکی پر ہے، لیکن وہاں رب کی رحمت کو دیکھیں، فرمایا اس کو اس ایک گناہ کا ایک بدلہ ملے گا، لیکن گناہ تو ہے، نافرمانی تو ہے، یہ ہے سب نیتوں کے سودے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں صحیح نمازی بنائے، علماء کے ساتھ جوڑ رکھو، علماء سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات دن الحمدللہ ہر جگہ خیر پھیلا رہے ہیں، کہیں شر نہیں پھیلا رہے۔ اور یہ بدبخت آکسفورڈ یہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے نکلے ہوئے، روز بدل رہے ہیں، کبھی ادھر بدل رہے ہیں، کبھی ادھر بڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر، یہ ایسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے محبوبوں کے پیچھے مت پڑو، اپنی خیر مناؤ، خیر وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ قسمت کے سودے ہیں، بخت کے سودے ہیں، کسی کے بخت خراب ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ قیامت میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، وہ اس جہنم میں کیوں آئے ہو، کیوں یہ آنے کی جگہ ہے؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، بدبخت تھے، بدقسمت تھے۔ تو اللہ ہمیں بدبخت و بدقسمت نہ بنائے، نیک بخت بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ حالات بھی انشاءاللہ جائیں گے، اللہ فضل کریں گے، اور اس سے جائیں گے، ناچ گانوں سے نہیں، بے دینی اور گمراہوں کی وجہ سے تو عذاب اور آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے گھر میں آئیں، سجدے کریں، روئیں۔ میری درخواست ہے سب سے، یہ رمضان ہمارے لیے رحمت ہے، خوب دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت بھی اٹھنا نصیب ہے سب کو، تہجد پڑھو، سجدوں میں اللہ کے سامنے رو، امت کے لیے دعائیں مانگو، بلائیں ٹلنے کی دعائیں مانگو، انشاءاللہ یہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ بس تلاوت، ذکر، درود شریف، صدقات و خیرات، یہ ان کاموں میں مشغول رہو،
اور علماء اور صلحاء کی محفلیں اختیار کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو۔ کسی محفل کے اندر باغ میں تھوڑا سا میں ذکر بھی کراتا ہوں، یہ علاجاً ہے تاکہ ہمارا یہ گلدستہ باغ جو ہے یہ حقیقی معنوں میں باغ بن جائے۔ مختصر ذکر کرواتا ہوں، اس میں بھی شامل ہو جایا کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند بار درود شریف بھی پڑھ لو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا حفیظ یا کریم، 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 یا اللہ یا رحمان یا حفیظ یا کریم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم۔ یا اللہ اپنے در رحمت و کرم سے ہمارے حدیث پاک کے درس کو، ہمارے ان حسنات کو، ان اوراد مبارکوں کو قبول فرما۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما کر ان کے طفیل سب کو ہدیہ فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے یہ پریشانیاں، یہ کرونا اور عذابات دور فرما۔ یا اللہ سب کو جو کافر ہیں تو بھی ہدایت عطا فرما، محفوظ فرما۔ مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب جس ملک جس خطے میں ہیں، اللہ ان کے ایمان دین جان مال عزت آبرو کی اور ہر بیماری اور خاص کر اس کرونا سے حفاظت فرما۔ جو اس میں مبتلا ہوئے شفا عطا فرما، باقیوں کی حفاظت فرما۔ اس سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے رضاکار دینی اور عام خدمت گزار جانی مالی خدمتیں کر رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی رضاکار جوان اور ہمارے ڈاکٹر بھائی صحت والے اور دوست احباب مسلمان خیرات صدقات کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے
علماء بھی محنت کا اللہ قبول فرما، آفات سے حوادثات سے نجات عطا فرما۔ یہ ماہ مبارک اور رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کے دروازے کھول دیں اور اپنے قہر سے غضب سے بچا۔ اللہ ان منہوں کو آپ ہی بند کر دیں، اللہ ان دماغوں کو آپ ہی فیل کر دیں جو دین دشمنی میں اب بھی ان حالات میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ ملک کو بے حیائی، بے دینی، گمراہی سے اور پوری دنیا کو بچا لے، سب پہ رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں آپ سے مانگی، مانگتے میں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے میں پناہ دے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا بک۔ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عبد الوحید صاحب کی عالیہ محترمہ اور کئی حضرات نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، اللہ سب کو شفا دے دے، جو مریض جہاں بھی جس مرض کا ہے اللہ شفا دے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔